سیدنا صدیق اکبر پہ جو تبرہ کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کو ہم نے دور کرنا ہے. وجہ تھی فدق. سیدہ فدق مانگنے گئیں، دربار میں کھڑی رہیں. ابو بکر نے سیدہ کو حق نہیں دیا، یہ وجہ بنائی انہوں نے. اس وجہ کو ہم نے دور کر. میں نے 1 منٹ کے لیے مانا حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق غصب کیا، ظلم کیا. حضرت عمر نے غصب کیا، ظلم کیا. میں نے تیری بات 1 منٹ کے لیے مان لی. حضرت عثمان نے زیادتی کی، ظلم کیا، حق نہیں دیا. میں نے 1 منٹ کے لیے تیری بات مان لی. مجھے مطمئن کر، مجھے جواب دے. جب حضرت علی برسر اقتدار آئے، خلافت ان کے پاس، امامت ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، فوج ان کے پاس، پولیس ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، حضرت علی نے فدق کا باغ جو فاطمہ کا حق تھا یہ فاطمہ کے وارثوں کو لوٹا دیا تھا. کہ جب حضرت علی کو یہ کہا گیا کہ فدق فاطمہ کا حق تھا، یہ ان کی اولاد کو واپس لوٹاؤ، تو حیدر کرار نے کہا تھا فدق کے معاملے میں میرا فیصلہ وہی ہے جو ابو بکر و عمر کا فیصلہ ہے. اہم سوال جو آج کے دور میں آج کل چل رہا ہے کہ اگر فدق حق تھا سیدہ کا تو مولا امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا پہ ان دنوں میں اتنا گردش کر رہا ہے. میری قوم کے بچے اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہے کہ اس کا جواب کیا. لہذا میں چاہوں گا کہ میں ممبر سے اس جواب کا حق ادا کروں. میں ضرور اپنی عقلی دلیل دیتا اگر میرے پاس نص معصوم نہ ہوتی. قبلہ تشریف فرمائے ہمارے مذہب کا رائج قانون ہے کہ اگر ہمارے پاس نص معصوم آ جائے تو ہم اپنا قیاس نہیں کرتے. میں معصوم کا جواب پڑھوں گا اسی سوال پہ، اور بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے معصوم کے جواب میں اتنا حسن ہوتا ہے. میں جواب دوں گا تو اس میں کوئی اور سوال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب معصوم جواب دے کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. امام سے یہی سوال کیا گیا، میں جواب پڑھوں گا، داد مجھے نہیں، خراج اپنے مولا کو پیش کرنا. مولا سے پوچھا گیا مولا جب امیر المومنین کا دور تھا تو فتح واپس کیوں نہیں کیا گیا؟ مولا نے فرمایا، میں بالکل وہ لفظ پڑھنے لگا جو کتاب ہے مناقب میں. مولا نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے. جسے جواب اچھا لگا ہے وہ ہاتھ اٹھا چاہیے تھا. جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو. رسول نے مکہ چھوڑا، سنی کتابوں میں لکھا ہے. رسول کا آبائی گھر جس میں رسالت مآب رہتے تھے جو جناب عبداللہ اور جناب عبد المطلب کا گھر تھا، جب رسالت مآب نے مکہ چھوڑا تو ابو لہب نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا. جب رسول مدینہ سے فتح مکہ پہ واپس پلٹے صحابہ نے کہا یا رسول اپنے گھر نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، جس نے قبضہ کیا ہے میں اس کی لعنت کے سلسلے کو نہیں روکنا چاہتا. اگر جواب کی وضاحت نہیں ہوئی تو ایک اور ریفرنس دے دیتا ہوں، ایک اور واقعہ پڑھ دیتا ہوں. چوتھے امام سے ایک بندے نے پوچھا تھا مولا قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے. سائل نے کہا مولا آپ امام نہیں ہیں؟ فرمایا امام ہو. آپ علی کے بیٹے نہیں ہیں؟ فرمایا میں بھی علی ہوں. اس اگر بدلہ امام نہیں لینا ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں لینا؟ آپ کی تو رگوں میں علی کا خون، آپ کربلا کے چشمدید گواہ ہے. جواب اتنا اچھا تھا کہ مجمع کے چہروں پہ نور ولایت آ جائے گا. امام نے فرمایا اگر میں بدلہ لوں گا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لوں گا، بدلہ 12ویں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزیدی سے لے سکے. سیدہ کے مقدمے پہ اگلی قانونی غلطی، یہ تاریخ انسانیت کا اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا. جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا. یہ مقدمہ حاکم سن ہی نہیں سکتا تھا، یہ کیس قاضی نے سننا تھا. حاکم نے کس اختیار کے تحت اسے سنا؟ کیونکہ اس میں وہ خود فریق تھا. سرکار ہم تو اس لیے تیاری کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں میرا خیال ہے اتنی مجلسیں نہیں پڑھی جتنی پیشیاں بھوکتی. مجھے عدالتوں کے مزاج کا پتہ ہے.
جب عدالت میں جائیں تو جج یا عدالتیں مذہب کی کتابیں نہیں کھولنے دیتے، وہ کہتے ہیں قانون کی کتابیں کھولو، یہاں پہ قانون پہ بات کرو۔ تو لہٰذا 114 میں نے وہ نقائص نکالے کہ اگر کبھی ہمیں بلایا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ مذہب کی کتابیں بند کرو تو ہم پاکستان کا قانون سامنے رکھ کے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ زہرا کل بھی حق میں تھی، آج بھی حق میں۔